بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے المجاعات یعنی قحط سالیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمجھانے کے لیے اس پر قحط سالیاں لے کر آئے تاکہ وہ اور اس کی قوم متنبع ہو جائے، تو اس سبق میں اسی قحط سالیوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ وَلَمَّا طَغَىٰ فِرْعَوْنُ وَأَسْرَفَ فِي الْغَفْلَةِ وَالْعِنَادِ أَرَادَ اللَّهُ أَن يُنَبِّهَهُ۔ اور جب سرکشی کی فرعون نے اور حد سے بڑھ گیا غفلت اور ضد میں، تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اسے متنبہ کریں، یعنی فرعون بہت غافل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیدار کرنے کا ارادہ کیا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر ان اللہ لا یحب الفساد فی الارض۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا زمین میں فساد کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ حرکتیں پسند نہیں تھی فرعون کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ہدایت پر آ جائے، وہ اور اس کی قوم جو ہے وہ شرک کو چھوڑ دے اور جو اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے تھے ان کو بھی چھوڑ دے۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ بَلِيدًا جِدًّا ضَاعَتْ فِيهِ الْحِكْمَةُ وَالْمَوْعِظَةُ۔ فرعون بہت بے وقوف تھا اور ضائع ہو رہی تھی اس میں حکمتیں اور نصیحت، یعنی فرعون کو سمجھانے کے لیے حکمت اور نصیحت ختم ہو گئی، اس کو سمجھ نہ آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس پر کچھ سختی کی جائے شاید کہ وہ سمجھ جائے۔ وَالْحِمَارُ لَا يَتَنَبَّهُ حَتَّى يُضْرَبَ۔ اور گدھا وہ نہیں سمجھتا یہاں تک کہ اسے مارا جائے۔ یضرب یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، حتیٰ کی وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس لیے اس نے اس کو نصب دیا۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُنَبِّهَهُ، پس اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کو تنبیہ کرے۔ وَمِصْرُ بِلَادٌ مُخْضِبَةٌ خَضْرَاءُ بِلَادُ الْخَيْرَاتِ وَالْأَثْمَارِ وَبِلَادُ الْحُبُوبِ۔ اور مصر سرسبز و شاداب شہر تھا اور بھلائیوں والا اور پھلوں والا اور غلے والا شہر تھا۔ مخضبہ یہ باب افعال سے ہے، اسم فاعل کا صیغہ واحد مؤنث کا، بمعنی سرسبز و شاداب، خوب گھاس والا، خور سرسبزے والا۔ اس میں مصر کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسا شہر تھا، کتنا بھلائیوں والا، مال و دولت والا تھا، اور اس میں کس قدر غلے تھے۔ وَقَدْ عَلِمْتُمْ كَيْفَ أَنْجَدَتْ مِصْرُ بِلَادًا بَعِيدَةً أَيَّامَ الْمَجَاعَةِ فِي عَهْدِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اور تم نے جان لیا کہ کیسے مصر نے سخاوت کی تھی قحط کے دنوں میں دور دراز کے شہروں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر نے کیسے دوسروں کو بھی کھانے کو دیا۔ وَكَيْفَ أَنْجَدَتْ مِصْرُ أَهْلَ الشَّامِ وَأَهْلَ كَنْعَانَ، اور کیسے مصر نے سخاوت کی شام والوں پر اور کنعان والوں پر، یعنی مصر نے کیسے اہل شام اور اہل کنعان کے لیے غلے کا انتظام کیا تھا۔ وَالنِّيلُ هُوَ الَّذِي يُرْوِي أَرْضَ مِصْرَ وَيَسْقِي زُرُوعَهُمْ، اور دریائے نیل وہ سیراب کرتا تھا مصر کی سرزمین کو اور وہ پلاتا تھا ان کی کھیتیوں کو، یعنی ان کی کھیتیوں کو سیراب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دریائے نیل تھا، جس کی وجہ سے ان کی اتنی سرسبزی اور شادابی تھی۔ وَهُوَ مَنبَعُ السَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ فِي مِصْرَ، اور وہ بھلائی اور خیر کا سرچشمہ تھا مصر میں، یعنی دریائے نیل جو تھا وہ سرچشمہ تھا ان کی بھلائیوں کا، ان کی کامیابیوں کا۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُ مِصْرَ يَظُنُّونَ أَنَّ النِّيلَ هُوَ مِفْتَاحُ الرِّزْقِ، اور فرعون اور مصر والے وہ یہ گمان کرتے تھے کہ دریائے نیل رزق کی چابی ہے، یعنی دریائے نیل وہی رزق کی چابی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دریائے نیل کی وجہ سے ہمیں یہ رزق مل رہا ہے،
حالانکہ یہ نہ سمجھتے کہ دریائے نیل کے مالک کی وجہ سے اصل میں ان کو سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پھر ایسے کیا کہ دریائے نیل کو حکم دیا کہ وہ ان کو سیراب نہ کرے۔ وَأَنَّ مِصْرَ غَنِيَّةٌ بِالنِّيلِ عَنِ الْمَطَرِ وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور بے شک مصر وہ بے پرواہ تھا دریائے نیل کی وجہ سے بارش اور ہر چیز سے۔ یعنی فرعون اور اہل مصر کا یہ گمان تھا کہ مصر میں چونکہ دریائے نیل ہے اور وہ ہماری فصلوں کو سیراب کر رہا ہے، اب ہمیں سیرابی کے کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں، نہ بارش کی نہ اور کسی اور طریقے کی، کیونکہ ہمارے پاس دریائے نیل موجود ہے۔ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الرِّزْقِ، وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کی چابیاں ہیں۔ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے اور مفاتیح جمع منتہی الجموع ہے، اس لیے کہ الف جمع کے بعد 3 حروف ہیں اور درمیان والا حرف ساکن ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ یعنی رزق کا فراوانی سے ہونا یا تنگی سے ہونا یہ دریائے نیل کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اور جب چاہے کشادہ رزق دے سکتا ہے، اور جس کو اور جب چاہے تمام سہولتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی دے دیتا ہے۔ وَأَنَّ النِّيلَ يَجْرِي بِأَمْرِهِ وَيَفِيضُ بِأَمْرِهِ، اور بے شک دریائے نیل بھی بہتا ہے اسی کے حکم سے اور سیراب کرتا ہے اسی کے حکم سے۔ فاضا یفیض فیضاً بمانا سیراب کرنا، جرا یجری اس کا معنی یعنی اس کا مطلب بھی سیراب کرنا آتا ہے اور بہنا بھی آتا ہے، یعنی دریائے نیل بھی اللہ ہی کے حکم سے بہتا ہے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ النِّيلَ فَغَاضَ مَاؤُهُ وَذَهَبَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے حکم دیا دریائے نیل کو، پس نیچے ہو گیا اس کا پانی اور وہ زمین میں چلا گیا۔ یعنی دریائے نیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کا پانی کم ہو گیا۔ فَمَاذَا يُرْوِي زُرُوعَ أَهْلَ مِصْرَ، پس کس چیز کے ذریعے مصر والے سیراب کرتے؟ نَقَصَتْ ثَمَرَاتُهُمْ وَنَقَصَتْ حُبُوبُهُمْ وَكَانَتْ مَجَاعَةٌ بَعْدَ مَجَاعَةٍ، کم ہو گئے ان کے پھل اور کم ہو گئے ان کے غلے، اور بھوک کے بعد بھوک یا قحط کے بعد قحط۔ مجاعت کا مطلب بھوک بھی ہے اور قحط بھی ہے۔ وَعَاجِزَ فِرْعَوْنُ وَعَاجِزَ حَامَانُ وَعَاجِزَتْ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ عَنْ كُلِّ حِیلَةٍ، فرعون عاجز آ گیا، حامان عاجز آ گیا، اور فرعون کی پولیس بھی عاجز آ گئی ہر قسم کی تدبیر سے۔ هُنَالِكَ عَلِمَ أَهْلُ مِصْرَ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَيْسَ رَبَّهُمْ وَأَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِ اللَّهِ، یہاں جان لیا مصر والوں نے کہ فرعون نہیں ہے ان کا رب، اور بے شک رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ فرعون تو چاہتا تھا کہ دریائے نیل کا پانی زیادہ ہو جائے، لیکن اس کے چاہنے کے باوجود دریائے نیل کا پانی زیادہ نہ ہوا، تو اس سے انہوں نے جان لیا کہ فرعون کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْ فِرْعَوْنَ وَلَمْ يَنْفَعْ أَهْلَ مِصْرَ وَلَمْ يُنَبِّهْهُمْ، لیکن اس بات نے نہ نفع دیا فرعون کو اور نہ نفع دیا مصر والوں کو، اور نہ وہ متنبہ ہوئے۔ یعنی اس بات نے کہ اللہ سمجھ تو گئے کہ ان فرعون کے ہاتھ میں جو ہے قدرت نہیں ہے، لیکن تب بھی انہیں نفع نہ ہوا۔ نفع تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے، تب بھی وہ ایمان نہ لائے۔ وَحَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ وَالْعِبْرَةِ، شیطان حائل ہو گیا ان کے درمیان اور ان کی نصیحت اور عبرت کے درمیان، یعنی وہ نہ نصیحت حاصل کر سکے نہ انہوں نے اس سے عبرت حاصل کی اس واقعے سے کہ دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا، شیطان اس کے درمیان حائل ہو گیا۔ قالو،
هذه المجاعات وهذه السنون من شؤوم موسیٰ وقومه. انہوں نے کہا یہ قحط سالیاں موسیٰ اور اس کی قوم کی نحوست کی وجہ سے ہیں. یا للعجب الم یکن موسیٰ من قبل، اے تعجب کیا موسیٰ اس سے پہلے نہ تھے. الم یکن بنو اسرائیل منذ زمن بعید، کیا بنی اسرائیل لمبے عرصے سے نہ تھے. بل ذالک من شؤوم اعمالہم، بلکہ یہ ان کے اعمال کی نحوست تھی. بل ذالک من شؤوم کفرہم، بلکہ یہ ان کے کفر کی نحوست تھی. وعاند فرعون وقومہ وقالوا ان لا نخضع لہذا السحر، اور ضد پر آ گئے فرعون اور اس کی قوم. انہوں نے کہا بے شک ہم نہیں جھکیں گے اس جادو کے آگے. قالوا مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. تو انہوں نے کہا کہ تم کتنی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ، اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے یا تجھ پر ہرگز نہیں مان لائیں گے. تو یہ اس میں یہ ہوا کہ شیطان ان کے آڑے اس طرح سے آ گیا کہ شیطان نے یہ کہا ان کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ فرعون کے ہاتھ میں کچھ نہیں، بلکہ شیطان نے ان کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ نحوست جو ہے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.